کشتی مڑی اور اسے موجوں نے تھپیڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا رحمانہ اتقن، یعنی اے پروردگار احسان فرما۔ اس وقت اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود آیت نمبر 44 میں، یعنی کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا، اور کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جوتی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ بس اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، کشتی مڑی اور اسے موجوں نے تھپیڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا رحمانہ اتقن، یعنی اے پروردگار احسان فرما۔ اس وقت اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود آیت نمبر 44 میں، یعنی کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا، اور کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے صرف اپنے پانی کو جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جوتی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ بس اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی،